بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، میں آپ کی ٹیچر الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور سے۔ یہ دہم جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے اور آج ہم اس کتاب میں سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 9 تا 20 کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے اور انہی آیات سے متعلقہ سوالات کے جوابات پڑھیں گے اور ساتھ میں حدیث نمبر 13 کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں سورہ احزاب کا مختصراً تعارف کرواتی ہوں آپ کو۔ یہ ایک مدنی صورت ہے جو کہ 9 رکوع اور 73 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ صورت غزوہ احزاب کے بعد 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس صورت کے عنوانات میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں ہدایات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کی پیروی کی تلقین، مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصب، طلاق کے احکام، درود و سلام کی اہمیت، مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم وغیرہ۔ اب ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد تشریح پڑھیں گے۔ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ دہشت کے معنی ہیں خوف یا خطرہ، اور گمان کے معنی ہیں خیال یا اندازہ۔ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے، منافق کے معنی ہے ریاکار یا وہ شخص جس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور، ظاہر میں دوست ہو اور باطن میں دشمن، کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ پر سے ان پر داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں گے۔ اطراف جو ہے وہ یہ طرف کی جمع ہے، اس کی معنی ہے سمتیں یا طرفیں، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے۔ توقف کے معنی ہے دیر یا وقفہ، حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ بخل کے معنی ہے لالچ، طمع یا کنجوسی۔ اور پھر ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ غشی کے معنی ہے بے ہوشی۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا۔ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں گے کہ کاش گنواروں میں جا رہیں۔ گنواروں کا مطلب ہے ان پڑھ یا جاہل، اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ اب ان آیات کی تشریح پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 9، 10 اور 11 کی تشریح ہے۔ ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب پر تبصرہ کیا گیا ہے، جب کفار و مشرکین اور یہود کے تمام قبائل متحدہ محاذ بنا کر 10-12 ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، جن میں سے ایک بڑی تعداد دغاباز منافقین کی تھی جو ہر مشکل وقت میں بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑ جاتے تھے۔ محاذ کی معنی ہے مقابلے کی جگہ یا میدان جنگ، اور دغاباز کی معنی ہے مکار یا فریبی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان
فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے 6 دن کے اندر خندق کھدوائی اور مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ خندق کے معنی ہیں کھائی یا گڑھا، اور مدافعت کے معنی ہیں دفع کرنا یا روک۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، جیسا کہ ان آیات میں ذکر ہے کہ آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے ڈر کے مارے منہ کو آ گئے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ محاصرے کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ مسلمان اللہ کی توفیق سے ڈٹے ہوئے تھے۔ کفار میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ ایک رات سخت سرد آندھی چلی اور فرشتوں کے لشکر آئے۔ کفار کے خیمے اکھڑ گئے۔ میدان چھوڑ کر سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ صبح مسلمانوں نے دیکھا میدان خالی پڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قریش کبھی تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ یہ کفار کی اسلام کو مٹانے کی آخری کوشش تھی۔ اس کوشش میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ آیت نمبر 12 کی تشریح۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں اور منافقین کی وہ حالت بیان کی گئی ہے جب ان کا خوف کے مارے برا حال تھا، آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اور کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، اور یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب تک پھیلے گا، فارس، روم اور سنا کے محلات ملیں گے۔ کہاں گئے وہ وعدے اور دعوے؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ جبکہ مسلمان کہتے تھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ آیت نمبر 13 کی تشریح۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر منافقین کہنے لگے کہ سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، تو ہمیں رہنے کے لیے جگہ کہاں ملے گی؟ سب لشکر سے جدا ہو کر گھروں کو لوٹ چلو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے۔ شہر میں مضبوط حویلیوں کے دروازے بند کر کے عورتوں کو وہاں ٹھہرا دیا گیا تھا۔ منافقین بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کہیں چور گھس کر لوٹ نہ لیں۔ یہ محض جھوٹی بات بنائی تھی۔ غرض یہ تھی کہ بہانہ کر کے میدان سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ جو اجازت لینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے رہے، کچھ پرواہ نہیں کی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 300 مجاہدین رہ گئے تھے۔ آیت نمبر 14 اور 15 کی تشریح۔ ان آیات میں منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب منافقین مختلف بہانے بنا کر میدان جنگ سے بھاگنے لگے، یعنی یہ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے گھر محفوظ تھے۔ غرض کہ یہ لوگ شہر میں ہوں اور کوئی ادھر ادھر سے لشکر گھس آئے اور ان سے کہا جائے کہ دین اسلام چھوڑ دو، جسے بظاہر یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں سے لڑو اور فتنہ فساد کرو۔ فتنہ فساد کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا۔ اس وقت ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے گا، فوراً ان کے مطالبات کی تائید میں نکل پڑیں گے۔ نہ گھروں کے کھلے ہونے کا عذر کریں، نہ لوٹنے کا۔ عذر کا معنی ہے بہانہ یا معذرت۔ بس بات چیت کرنے اور ہتھیار اٹھا کر لانے میں جو تھوڑی دیر لگے گی، اس سے ہٹ کر 1 منٹ کا توقف نہیں کریں گے۔ اسلام کے ظاہری دعوے سے دستبردار ہو کر فوراً فتنہ فساد کی آگ میں کود پڑیں گے، حالانکہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم جنگ میں دشمن سے پیٹھ نہیں پھیریں گے، مگر انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا۔ آیت نمبر 15 میں یہی کہا گیا ہے کہ جو قول و قرار تم کرتے ہو، ان کے متعلق اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 16 اور 17 کی تشریح۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین ہیلے بہانے بنا کر میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ان کی قسمت میں موت ہے تو پھر کہیں بھی چلے جائیں، بچ نہیں سکتے۔ قضائے الہی ہر جگہ پہنچ کر رہے گی۔ قضائے الہی کے معنی ہیں اپنی آئی پر مرنا، اور اگر ابھی موت مقدر میں نہیں تو میدان جنگ سے بھاگنا بے سود ہے۔ بے سود کے معنی ہے بے فائدہ۔ کیا میدان جنگ میں سارے مارے جائیں گے؟ اور فرض کرو بھاگنے سے بچ ہی گئے ہیں تو کتنے دن؟ آخر موت آنی ہے، اب نہیں تو چند روز کے بعد آئے گی، اور نامعلوم کس سختی اور ذلت سے آئے۔ اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور نہ تمہارا اس کے مقابلے میں کوئی بس چل سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے اور ہر حالت میں اس کی مرضی کا طلبگار رہے، ورنہ دنیا کی برائی بھلائی یا سختی نرمی یقیناً پہنچ کر رہے گی۔ پھر اس کے راستے میں بزدلی کیوں دکھائے؟ بزدلی کا مطلب ہے کم ہمتی یا ڈرپوک پن، اور وقت پر جان کیوں چرائے، جس سے عاقبت خراب ہو اور دنیا کی تکلیف سے بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ عاقبت کے معنی ہے آخرت یا انجام۔ آیت نمبر 18 اور 19 کی تشریح۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ ظاہری
وزیداری اور دکھاوے کے لیے شرما شرمی کبھی کبھی میدان میں آ جاتے تھے، ورنہ گھروں میں بیٹھے عیش کرتے تھے۔ وزیداری کا مطلب ہے اپنے طور طریقے پر قائم رہنا اور اپنی برادری کے لوگوں کو جو سچے مسلمان ہیں ان کا ساتھ دینے سے بھاگتے تھے اور ہر قسم کی ہمدردی اور غمخواری میں بخل سے کام لیتے تھے۔ ہاں، اگر غنیمت کا مال آ جائے تو حرص کے مارے چاہیں گے کہ کسی کو کچھ ملے نہ ملے، سارا مال ہم ہی سمیٹ کر لے جائیں۔ حرص کے معنی ہے لالچ یا طمع، اس لیے کبھی کبھی لڑائی میں شرکت کر لیتے، مشکل وقت میں مسلمانوں کی دوستی سے جی چراتے، ڈر کے مارے ان کی جان نکلتی ہے اور فتح کے بعد آ کر باتیں بناتے ہیں اور سب سے زیادہ مردانگی جتاتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں کیونکہ ان کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ مقبول کا معنی ہے قبول کیا گیا۔ اللہ پر یہ آسان ہے کہ وہ ان کے اعمال ضائع کر دے۔ بظاہر جب اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ عدل کے معنی ہے انصاف اور حکمت کے معنی ہے دانائی۔ تعجب کے معنی ہے حیرانی کہ وہ کسی کی محنت ضائع کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، دراصل خود ان کے عمل کے اندر ہی ایسی خرابی ہے جو کسی طرح ان کو درست نہیں ہونے دیتی، جیسا کہ بے ایمان اور کافر کا عمل جو ان کی محنت کو برباد کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 20 کی تشریح۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے رویے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر منافقین کہنے لگے کہ سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے تو ہمیں رہنے کے لیے جگہ کہاں ملے گی؟ سب لشکر سے جدا ہو کر گھروں کو لوٹ چلو۔ ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ غزوہ کے بعد جب کفار کی فوجیں واپس چلی گئیں تو مگر منافقین کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرض کریں فوجیں پھر آ کر حملہ کر دیں تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ اب اس شہر میں نہ ٹھہریں جب تک لڑائی رہے، کسی گاؤں میں چلے جائیں اور دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اب جو سوال ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سورہ احزاب کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ جواب ہے اس کا، غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والے فرشتوں کے لشکر اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائشی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جواب ہے اس کا، اہل ایمان کا طرز عمل غزوہ احزاب غزوہ خندق 5 ہجری کے دوران آزمائش کی اس گھڑی میں مومنین صادقین کا ایمان متزلزل ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا اور وہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے مکمل طور پر وفادار رہے اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا۔ منافقین کا طرز عمل۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، اور ان کے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے یثرب کے لوگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور یہ کہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اپنے گھروں کو لوٹ چلو۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، سورہ احزاب کی آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے الموقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے اس کا، اللہ تم میں سے ان لوگوں منافقین کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، چھوڑو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام کی خاطر، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو جاتی ہے، مگر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو تیز زبانوں کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اب حدیث جو ہے، حدیث نمبر 13، اس کا ترجمہ و تشریح پڑھتے ہیں۔ ترجمہ ہے جی اس کا، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ پھلانگ کا معنی ہے چھلانگ لگانا۔ تشریح ہے اس کی، اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، نیز تہذیب و سلیقے کے بھی منافی ہے۔ منافی کے معنی ہے نفی کرنے والا یا خلاف، لہٰذا شائستگی کے ساتھ
جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ طلباء طالبات، آپ نے یہ جو احادیث اس کا آیات کا ترجمہ اور تشریح اس کو اور سوالات جوابات کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کو اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اور تشریح بھی آپ لوگ یاد بھی کریں گے اور ساتھ میں لکھیں گے۔ اوکے طلباء طالبات، اللہ حافظ۔